قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان مرد اور عورت محفوظ رہیں، یعنی کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کے ہاتھ اور زبان کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ زبان سے مطلب کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھا ہو، کسی کو گالی نہ دی ہو، اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، کسی کو مارا نہ ہو، کسی کا مال نہ ضبط کیا ہو۔ تو اسے جتنے بھی ہیں کہ کسی بھی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ آج کل ہم اگر عبادت پہ زور دیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ حج بھی کر لیتا ہے، باقی ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان عبادات کے ساتھ ساتھ اگر ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسرے مسلمان تنگ ہیں، ساتھ والے پڑوسی تنگ ہیں اور رشتہ دار تنگ ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کامل مسلمان نہیں ہیں، یعنی ہمارے اندر کمی ہے۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے، عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف سے بھی بچایا جائے۔ ایک دفعہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ حقیقی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دست ہے، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، طرح طرح کے گناہ کیے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب حساب کتاب آئے گا وہ اپنا حساب کتاب مانگیں گے تو اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ تھا، اب اس کی کچھ نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں جس کی غیبت کی ہے، کچھ نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں جس کو مارا ہے، کچھ نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں جس کی غیبت کی ہے۔ تو اس طرح کرتے 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 اس کے پاس نیکیاں تو بہت تھی، لیکن سب حساب دینے والوں کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی گئی، لیکن پیچھے وہ تنے تنہا رہ گیا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس یہ ہے کہ جو نیکیاں تو لے کر آیا لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں تقسیم کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت، ایسی عورت کا ذکر آیا تو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، ذکر اذکار بھی کرتی ہے اور بھی نیک کام کرتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے جو زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتی، زیادہ ذکر تو نہیں کرتی، بس فرائض ادا کرتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، فرض نماز پڑھ لیتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگ بڑے خوش ہیں، لوگ بڑے مطمئن ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ تو ایسے ہوگا کہ اس کی مثال ایسی ہے، ایک طرف تو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کے ذریعے کسی کو تکلیف دینے کے ذریعے اپنی نیکیاں ختم کر رہے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے ہوئی کہ آپ ایک ٹین لے لیں، ٹین کے اندر اوپر، ٹین کے نیچے چھوٹا سا سوراخ ہو، اوپر سے آپ گھی آئل ڈالتے جائیں اور نیچے سوراخ کو بند نہ کریں تو وہ ایسے ہی ہوگا، اوپر سے آپ آئل ڈالتے جا رہے ہیں لیکن نیچے سے وہ آئل نکلتا جا رہا ہے، آپ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو اس ٹین کو بھر نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نیچے سے وہ چھوٹا سا سوراخ بند کر دیا تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اس ٹین کو بھر لیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اگر آپ نے گناہ نہ کر کے، گناہوں کو روک کے یہ دروازہ بند کر دیا اور نیکیاں کرتے رہے تو آپ تھوڑی سی نیکیوں کے بلبوتے پہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے اعمال تو کرنے ہیں لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔